حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص مجلس میں داخل ہونے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ اب سب منتظر ہو گئے کہ بھی کون آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں آ گئے، سب نے ان کی طرف دیکھا، بڑی بات ابھی ان کے بارے میں نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ خیر مجلس ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی تم ایک جنتی کو مجلس میں آتے دیکھو گے۔ لوگ منتظر ہو کہ آج کون آئے گا، دیکھا حضرت حذیفہ بن یمان تشریف لا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اچھا یہ بھی جنتی ہے، بڑی بات ہے۔ تیسرے کسی موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی ابھی مجلس میں داخل ہوگا۔ اب لوگ منتظر ہو گئے، دیکھا حضرت حذیفہ بن یمان چلے آ رہے ہیں۔ ہوا کہ 3 مرتبہ آپ نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی اور صحابہ کو فرما دیا کہ جنتی آنے والا ہے۔ اب ان میں ایک نوجوان صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے سوچا کہ 3 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنت کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا اور دنیا میں جنت کی بشارت دے دی کہ جنتی آ رہا ہے، تو پتہ تو کروں کہ اس کے اندر جنتی ہونے کا کون سے ایسے اعمال و اشغال اور افعال ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ وہ مجلس سے اٹھے تو پیچھے پیچھے چل دیا، گھر پہنچ گیا، کہا کہ چچا جان ابا کے ساتھ میری کچھ انبن ہو گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں 1-2-4 دن آپ کے گھر ٹھہر جاؤں۔ ہاں ہاں بالکل کوئی بات نہیں، بالکل میرے گھر ٹھہر جاؤ۔ اب ان کا مقصد تو یہ تھا کہ میں ساتھ رہوں تو دیکھوں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، حالانکہ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ وہ عمل دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہری اعمال جو مسجد میں آ کے کرتے ہو تو ہم سبھی کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ذکر و اذکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ پہ رفاقت میں بیٹھ کے آپ کا واعظ سن لیا، لیکن آخر کون سا رات کی تنہائیوں میں کون سا ایسا عمل ہے جو کرتے ہیں، وہ مجھے دیکھنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تو صرف ایک ہی تڑپ ہوتی تھی کہ جنت میں داخل ہونے کا کون سا کوئی عمل مجھے مل جائے کہ میں وہ پڑھ لوں، جنت میں جانے کا راستہ کیسے آسان ہو جائے وہ مجھے مل جائے، آخرت کے اندر کامیابی کیسے مل جائے وہ مجھے مل جائے، وہ اسی چیز کی فکر میں رہتے تھے۔ اور آج جس طریقے سے آپ پیسہ اور پائی اور دولت اور مال کی فکر میں رہتے ہیں، ہم اس چیز میں رہتے ہیں کہ بھی ہمیں دولت و مال کیسے مل جائے، مکان کیسے بن جائے، پلازہ کیسے بن جائے، دکان کیسے بڑھ جائے۔ جس صحابہ اکرام کی فکر اور تھی، وہ دنیا کے اندر جو کا وہ تو تقدیر کے حوالے کر دیا تھا کہ آسمانوں پہ مقدر میں جو میرے لیے دولت سرور دیکھتی وہ جاتی کہیں نہیں، وہ ملنی ہے، مجھے اب آخرت کی فکر کرنی ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں اس حال میں پیش ہوں کہ اللہ کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو اور جنتوں کے دروازے میرے لیے کھول دیے جائیں، اس کے لیے کیا عمل کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کو بس یہ فکر ہوتی۔ اب وہ بھی یہ عمل ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ اب رات میں وہاں رہے، دیکھا کہ عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی، عشاء کے بعد سو گئے، یہ بھی لیٹ گئے۔ تہجد کا وقت ہوا، وہ حذیفہ بن یمان اٹھے، وضو فرمایا، تہجد پڑھا، یہ انہوں نے بھی اٹھ کے تہجد ان کے ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد دن چڑھ گیا، فجر پڑھی، فجر پڑھ کے اپنا ناشتہ واشتہ کیا اور اپنا سامان اٹھایا، کام پہ چلے گئے، یہ بھی ساتھ چلے گئے۔ سارا دن کام کیا، اپنے وقت پہ نمازیں پڑھی، شام کو پھر واپس آئے، پھر ہوئی، پھر رات کو سوئے، پھر تہجد پڑھا، پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہوا، فجر پڑھی، کام پہ چلے گئے۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ یہ بڑے حیران کہ یار کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، یہ عمل تو سارے صحابہ کرتے ہیں، تہجد سارے صحابہ پڑھتے تھے، 5 وقت کی نمازیں سب پڑھ رہے ہیں، تلاوت سب کر رہے ہیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بشارت دے رہے ہیں کہ جنتی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو سب کے بارے میں بشارت دے کہ سارے جنتی ہیں، خاص ان کو فرما رہے ہیں کہ جنتی آ رہا ہے۔ تو تیسرے دن انہوں نے کہا کہ چچا جان آپ سے ایک سوال کرنا ہے، کہ پوچھو۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے ابا کے ساتھ کوئی انبن نہیں ہوئی، میں نے اصل میں 3 مختلف موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات سنی کہ جنتی مجلس میں آ رہا ہے، ہم نے دیکھا تو آپ آ رہے تھے۔ 3 مختلف موقعوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا، تو میرے دل میں یہ گویا کہ
یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں پتہ کروں کہ جنتی کس بنیاد پہ آپ کو کہا ہے، آپ کون سا خاص عمل کرتے ہیں رات کی تنہائیوں میں کہ جو ہم نہیں کرتے ہیں اور آپ کو بشارت ملی ہے۔ اس لیے میں وہ عمل فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے 3 دن آپ کے ساتھ رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا آپ تو سارے وہ نارمل عمل کرتے ہیں جو سارے صحابہ کرتے ہیں، کوئی خاص عمل میں نے آپ کا دیکھا نہیں۔ تو آخر کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 موقع پہ جنتی فرمایا؟ اللہ اکبر۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھتیجے، میرے اعمال و اشغال تو وہی ہیں جو تو دیکھ رہا ہے، جو سبھی کرتے ہیں، ہاں البتہ ایک ایکسٹرا عمل ہے، وہ ایسا عمل ہے جو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، وہ گویا کہ ایک باطنی چھپا ہوا عمل ہے، میرے دل کی گہرائیوں کے اندر چھپا ہوا عمل ہے، ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہو۔ بھتیجے نے پوچھا کہ چچا جان کون سا عمل ہے؟ فرمایا وہ یہ عمل ہے، میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہر مسلمان سے سچی محبت کرتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں، کبھی بھی دل کی گہرائیوں میں کوئی فتور نہیں آیا، میں ہر مسلمان سے جو اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان ہے، اس سے میں محبت دل کی گہرائی سے کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اسی وجہ سے یہ جو جذبہ آپ کے قلب میں تھا، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 3 موقع پہ جنتی فرما رہا ہے۔ تو معلوم یہ کہ دل کی گہرائیوں سے مسلمان بھائی سے محبت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ جو وقت کے صحابہ اکرام کا بھی دماغ اس طرف نہیں کیا، ان کا ذہن ادھر نہیں کیا کہ دل کے گہرائیوں سے ہر ایک سے محبت کا جذبہ، سب میں یہ جذبہ تھا، لیکن کسی کے جذبے کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت میں پڑ جاتی ہے، فائنڈ آؤٹ ہو جاتا، پتہ چل جاتا یار اس کے دل کی کیفیت کا عالم یہ ہے، لہذا یہ سے جنتی ہے۔ تو گویا کہ محبت قلبی، مسلمان کا مسلمان سے محبت کرنا، یہ اتنا بڑا حق ہے کہ اگر آپ سچی دل سے مسلمان سے محبت کرنے لگ جائیں، ہر مسلمان بھلے گناہ گار ہے، بھلے وہ نیک ہے، بس آپ دل کی گہرائی سے محبت کرتے اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا۔